جیسا کہ آج بھی ہمارے سامنے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھ لو تو ٹال مٹول کرتے ہیں کہ چلو آج نہیں کل سے شروع کر لیں گے، اگلے ہفتے سے شروع کر لیں گے، یہ کام ہو جائے، اس کے بعد نماز پڑھ لی تو اس کے بعد زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تو زکوٰۃ میں ٹال مٹول، قربانی واجب ہے تو اس میں بھی غفلت، تو ہم ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بنی اسرائیل نے گائے کے معاملے میں ٹال مٹول کی، ہم نے گائے کو ذبح کروانے کے بعد قاتل کو معلوم کرنے کے لیے گائے کو ذبح کیا تھا، تو اس کے جس حصے کو جسم سے لگایا قاتل کے، تو مقتول کے جسم سے لگایا تو مقتول اٹھ جاتا ہے مر جانے کے باوجود، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنے واقعات کے بعد ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم پڑ جاتے، تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف آ جاتا، لیکن بات کیا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان سب واقعات کے باوجود بھی تمہارے دل سخت پڑ چکے ہیں۔ اور قرآن نے انسان کے دل کے سخت ہو جانے کی مثال دی ہے۔ قرآن کہتا ہے فہی کالحجارہ، یہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں انسان کے جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، ان پر عمل نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے فہی کالحجارہ، گویا کہ یہ پتھر ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے لوہے کی مثال نہیں دی، تانبے کی مثال نہیں دی، پیتل کی مثال نہیں دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیتل پگھلانے سے پگھل جائے گا، لوہا پگھلانے سے پگھل جائے گا، لیکن پتھر ایسی چیز ہے کہ لاکھ دفعہ پگھلاؤ نہیں پگھلے گا۔ اب صرف پتھر کی مثال پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ فہی کالحجارۃ نہیں او اشد قسوہ، بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر پتھروں سے زیادہ سخت کس طرح ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال، بعض پتھر تو ایسے ہیں جب پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ آپ شمالی علاقہ جات میں دیکھ لیں، جہاں چشمے پھوٹتے ہیں تو چشمے پتھروں سے پھٹتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھی تاثر کو قبول کر لیتے ہیں، یہ بھی اثر کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن انسان کا دل ایسا جب سختی پر آ جائے تو پھر یہ کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ اپنی مستیوں میں مگن ہے۔ پہلی مثال، بعض پتھر تو ایسے ہیں جب ٹوٹتے ہیں، پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی جو پانی آ رہا ہے، جو نہروں سے پانی آ رہا ہے، یہ بھی در حقیقت کسی نہ کسی چشمے سے کے پھٹے ہوئے پتھر سے نکلا ہوا پانی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ مثال کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ باقیوں نے تو چلو کوئی شمالی علاقات جات میں پہاڑوں پہ جا کے دیکھے گا، ارے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، تم نے تو اپنے سامنے دیکھا تھا، تمہارے سامنے موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا تھا تو کیا ہوا تھا، 12 چشمے پھوٹے تھے، تو تم نے تو پتھروں سے چشموں کو نکلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو تمہارے سامنے تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ بعض پتھر تو ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کے بعد وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو ان سے نہریں تو نہیں بہتی، لیکن جب وہ پھٹتے ہیں تو کم از کم ارد گرد کے لوگوں کو ضرور سیراب کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی آپ کو پہاڑی علاقوں میں ملیں گی۔ تیسری مثال قرآن دیتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض اللہ کے پتھر ایسے ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ جب بجلی کڑکتی ہے اور زلزلہ آتا ہے تو کس کے حکم سے زلزلہ آتا ہے؟ اور اللہ کے خوف سے یہ پتھر گر پڑتے ہیں، پہاڑوں سے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، پہاڑ گر پڑتا ہے، پہاڑوں کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، پہاڑوں پر موجود پتھر گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ پتھر بھی اثر کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن انسان نہیں کرتا۔ اور آپ قرآن کی ترتیب کو دیکھیں، قرآن نے پہلے اس پتھر کی مثال دی، یعنی بتا دیا کم از کم تم ان پتھروں جیسے تو بن جاؤ جو دوسروں کو سیراب کرتے ہیں۔ ارے سب سے پہلے یہ تھا کہ تم اپنے اعمال اور اخلاق کی حفاظت کرتے، ان کا خیال کرتے، ان کو درست کرتے، پھر اپنے گھر والوں کی، پھر ان کے بعد علاقے والوں کی، علاقے سے بعد تم شہر میں دوسرے شہروں میں نکلتے، تو تمہیں سب سے پہلے تو ان پتھروں جیسا بننا چاہیے تھا کہ دوسروں کو سیراب کرے، جس طرح وہ پتھر ہیں جو کہ اپنے اندر سے نہریں بہاتے ہیں، تو تم ان پتھروں کی طرح بنتے۔ اگر ان کے جیسے نہیں بنتے تو کم از کم ان پتھر جیسے بن جاتے، کم از کم اپنے ارد گرد کے، اپنے گھر کے ماحول کو تو صحیح کر سکو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو قریب کے لوگوں کو تو سیراب کرتے۔ اگر اس سے بھی زیادہ کچھ نہیں ہوا تو ان پتھروں کی طرح بن جاتے کہ جو پتھر کم از کم خود تو تاثر قبول کر کے اپنی اعمال اور اخلاق کی تو حفاظت کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو تمہارے اندر اللہ کا تو خوف آ جانا چاہیے تھا۔ اب قرآن کریم نے پتھروں سے مثال دے دی کہ تم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہو۔ اب جب انسان پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے، اس کا دل سخت ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جو اعمال و اخلاق، جو اعمال اپناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غفلت میں نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ارے جو لوگ ظالم کر رہے ہیں، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، وہ کیا یہ اللہ کو یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ ان سے غافل ہے؟
اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، سب اس کے پاس محفوظ ہے۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو کچھ زبان سے بول رہے ہو، کوئی ریکارڈر ہے جو تمہاری باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، جو تم کر رہے ہو لکھنے والے موجود ہیں، تمہاری سب باتوں کو لکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر دل کی سختی کو بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح روایات میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا خود بھی فرماتے تھے اور امت کو بھی تعلیم دی۔ اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کس بات سے؟ قسوت اور غفلت۔ قسوت کہتے ہیں دل کی سختی، اور دوسرا غفلت، انسان بے عملی اور بد عملی کرتا ہے تو دو وجوہات سے کرتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ غافل ہے، یا تو غفلت کی وجہ سے بے عملی اور بد عملی کر رہا ہے، یا اس وجہ سے کر رہا ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ ان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگو، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میرا دل سخت ہو جائے یا میں غافل ہو جاؤں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ، اچھا اس سے پہلے یہ بات سمجھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسند بزار کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں ایسی ہیں جو بدبختی کی علامت ہیں۔ انسان بدبخت بنتا ہے تو اس کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنکھیں اللہ کے خوف سے رونا چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے دے جو بہہ پڑیں، جو آپ کے ڈر سے بہہ پڑیں۔ ارے اللہ کی، اگر آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے اگر آنسو نکلتے ہیں تو یہ دنیا و مافیہ کے سونوں جواہروں سے بہتر ہیں۔ یہ جس آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے اللہ کے خوف سے، یہ جس آنکھ سے نکل رہا ہے اور جہاں جہاں پہنچ رہا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ارے رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے کی شکل بنا لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الم تبکو، اگر رو نہیں سکتے فتباکو، تو رونے کی شکل بنا لو، ڈرامہ کر لو رونے کا، تمہیں اللہ حقیقت خود دے دے گا، تمہیں رونا خود آ جائے گا، تو رونے کی شکل تو بنا لو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بدبختی یہ ہے کہ آنکھیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، آنکھیں اللہ کے خوف سے رونا چھوڑ دیتی ہیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا دل کی قسوۃ القلب، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز طول العمل، امیدیں بڑی ہوئی ہیں، جتنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، لیکن آرزویں اتنی بڑی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ آرزویں لگائی ہوئی ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تو بھی ان آرزوؤں کو پورا نہ کیا جا سکے۔ ہاں ایک حد تک آرزو کرنا جائز ہے، لیکن ایسی آرزو کہ جس کو پورا کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، ایسی آرزوؤں کا کیا فائدہ؟ تو اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز والحرص علی المال، مال کی محبت اور مال پر حرص جب آتی ہے تو انسان یہ بدبختی پر اتر آتا ہے، اور یہ تو انسان کی بدبختی ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا امسح علی رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ یتیم جس کا کوئی نہیں ہے، جس کا بظاہر دنیا میں کوئی اس کا خرچ اٹھانے والا نہیں ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ پھیرو گے، اس احساس سے پھیرو گے تو تمہارے دلوں میں نرمی آئے گی۔ پھر وعلیک بتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم 23ویں بارے میں فرماتا ہے ویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، ویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ ایسے دلوں کے لیے، ایسے سخت دلوں کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے ایسی بہترین باتیں، ایسا بہترین کلام نازل کیا ہے جس کے آپس میں مضامین ملتے جلتے ہیں، بار بار آپ کو ایک ہی جیسی بات ملے گی اور بار بار آپ پڑھو گے۔ پھر قرآن فرماتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رونگٹے کس چیز کو کہتے ہیں؟ انسان کے بال، جلد کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی انسان کو ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے ڈر کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن ایسی چیز ہے، یہ اس کی تلاوت کرنے سے، اس کے مضامین کو، اس کی باتوں کو پڑھنے سے، سننے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے پھر قرآن فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، سب سے پہلے کھال پر، جلد پر اثر پڑے گا، پھر اس کے بعد دل پر اثر پڑے گا، اور جب دل پر اثر پڑے گا تو آپ کے اعمال اور اخلاق کی خود بخود حفاظت ہو جائے گی۔ اور ایک اور چیز آپ نے فرمائی
کہ کیا کرو؟ موت کو کثرت سے یاد کرو. اذکروا ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ موت. انسان ایک جائز لذت اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس میں غفلت اس وقت ہوگی جب آپ موت کو بھول جاؤ گے. جب موت کو یاد کرتے رہو گے، موت کا مذاکرہ کرتے رہو گے، بار بار تذکرہ کرتے رہو گے، اس بات کا احساس رکھو گے کہ میں نے مرنا ہے، تو آپ کے اندر سے یہ دل کی جو سختی ہے خود بخود ختم ہو جائے گی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرما دے، سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر اس کے بعد سننے والوں کو. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.